الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر عزیز محترم جناب مولانا طالب ندوی صاحب زیدہ مجدہ، یہاں ہمارے ساتھ ہمارے رفیق سفر جناب مفتی محمد سلطان صاحب، اور سفر کی معیت میں ہمارے شہر سری نگر کے ایک دل رکھنے والے، دین پسند اور علماء سے محبت کرنے والے ہمارے مکرم جناب ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، اور میرے دیرینہ ساتھی گرامی قدر مولانا ارشد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اور دیگر مہمان ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، بچیاں ہیں۔ یہ زیادہ طویل گفتگو کا موقع نہیں ہے، انعامی مقابلہ ہے، مختصر نشست ہے۔ جو کائنات کا خلاصہ ہے، جن سے اس کائنات کو حسن ملا ہے، صبح ازل سے جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، ایک بڑی ہستی دنیا میں آیا چاہتی تھی، اللہ کا نظام تھا۔ یہ ساری کاوشیں ہی ایک صبح عید کی خاطر وہ خلاصۃ الکائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے۔ ان کا ذکر مبارک، ان کا ذکر خیر باعث سعادت ہے۔ یہ جو بچوں میں، نئی نسل میں، ان کے خون میں، ان کے احساسات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھڑکنوں کو شامل کرنا ہے، یہ بہت مہم کام ہے، بڑا کام ہے۔ ہمارے بر صغیر کے، عالم اسلام کے، اور خود اس ادارے کے جس میں ہم سب پڑھے ہیں، مولانا طالب صاحب بھی وہیں کے مستفاد ہے۔ وہاں ایک شخصیت ہوا کرتی تھی جن کا نام، جن بچوں نے سیرت کی یہ کتابیں پڑھی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں دائیں بائیں ان کا نام نامی ضرور آیا ہوگا، ورنہ دیگر کتابوں میں۔ اور ہم یہ کہیں گے بھی کہ ان کو جب تھوڑی سی شد بد بڑھے گی سیرت طیبہ میں، جو بنیادی لٹریچر ہے وہ پڑھنے کے بعد اچھی کتابوں کی جب سلیقہ آئے گا پڑھنے کا، تو ہم ریکمنڈ کریں گے شیخ ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھا جائے، جو اپنے موضوع پر، سیرت ہی پر ایک ہٹ کے کام ہے، بڑا کام ہے۔ وہ شخصیت بہت بڑی تھی عالم اسلام کی، اور اب دنیا میں نہیں رہے، ہمارے درمیان میں نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں علماء نے ان کے بارے میں شہادتیں دی کہ وہ عارف باللہ تھے، اللہ والے تھے۔ وہ بھی اپنی والدہ کے بطن سے نکلے بچے تھے، اور یہ ہماری صدی کے اندر کے لوگ ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ ہمیں سمجھنا آسان ہے۔ وہ جب بچے تھے 5 سال کے، 7 سال کے، ان کو سیرت کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ ان کا ایک مضمون ہے ان کی ایک بڑی کتاب میں، اس کا عنوان ہے کتاب الذی لا انسى فضلہ۔ وہ کہتے ہیں وہ کتاب جس کا احسان میری گردن پر ہے، میرے سر پر ہے، میں اس کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ بچہ 7 سال کا، 6 سال کا، دیہات میں پیدا ہوا بچہ، ایک چھوٹے سے دیہاتی مکتب میں پڑھ رہا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی وسائل نہیں ہیں، کتابیں خریدنے کے انتظامات نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے۔ ان کے چھوٹے موٹے دیہات میں ایک ڈاکیا، اس زمانے میں ڈاک آتا تھا، ڈاکیا آتا تھا، یہ 1920 کی بات ہے۔
21 اسی آس پاس 1920، اور اس میں یہ بھی کہتے چلے جائیں خاص طور پر ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں، یہ 20ویں صدی کا یہ آغاز جو تھا، اس نے زمانے نے پلٹی کھائی تھی، مذاق بدل رہے تھے، مزاج بدل رہے تھے۔ ہم یورپ کے دشمن نہیں ہیں اور اس تہذیب سے ہمیں کوئی خدا واسطے کا بیر نہیں ہے، البتہ بات صحیح اور غلط کی ہے، عقل کا تقاضا ہے کہ صحیح کا انتخاب کیا جائے۔ ہمارا سفر ہوا یورپی علاقوں میں، جہاں جہاں جانا ہوا تو دیکھا کھلی آنکھ، سراب ہے، کچھ نہیں ہے۔ اقبال پون صدی پہلے کہہ گئے تھے، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی۔ اگر غذا صحیح نہیں ملے گی، نسلیں نہیں بنے گی، ان کو صحیح طور پر علمی، اخلاقی، ایمانی رہنمائی نہ ہو تو انسان ہوں گے شکل سے، لیکن ہوں گے جانور، استغفر اللہ، انسان نما جانور۔ میں نے پہلے ہی کہا، خدا نہ خواستہ کسی قوم، کسی جماعت، کسی فرد، کسی تہذیب، کسی تمدن سے ہم بس ایسی بیر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ حقیقت کی بات ہے، جھوٹے نعرے ہیں وہ۔ بیٹیاں ہماری جگر کی ٹکڑیاں کس طرح ہمارے گھروں میں پلتی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان معاشروں میں دیکھتا ہے آدمی، ہم نے ایک ٹرالر دیکھا جس میں تقریباً 36 ٹائر تھے، ایک بڑا ٹرک، تو چوراہے پر وہ ایک جگہ رکا، ایک جنگلی علاقے میں، تو اس سے جب ڈرائیور اترا تو ہمیں لگا کہ کوئی بیچارہ نوجوان ہے، ذرا قریب ہو گئے، اتفاق سے ہم لوگ وہاں کھڑے تھے، تو ایسے سر سے لے کر پیر تک اس نے اپنا لباس پھینک دیا، شدت گرمی کی وجہ سے ذرا سا لباس تھا، تو آنکھوں نے اعتبار نہیں کیا، جگر چھلنی ہو گیا۔ وہ ایک خاتون تھی جس کی زیادہ سے زیادہ عمر 20 سال رہی ہوگی، ڈرائیونگ کرتی ہے۔ وہ قومیں جو کہہ رہی ہے وہ حقیقت نہیں ہے۔ بہرحال یہ وہ دور تھا 1920 1910، خاص طور پر انگریزی میں ایک لفظ ہے ٹرنڈس، ٹرنڈیں سیٹ ہوتی ہے، ٹرنڈ آتی ہے چینج ہو جاتی ہے، پھر ٹرنڈ ریسیٹ ہو جاتی ہے، پھر چینج ہو جاتی ہے۔ تو ٹرنڈ سیٹنگ کا زمانہ چل رہا تھا، ادھر کا سامان سودا تیزی کے ساتھ خریدا جا رہا تھا، اور مشرقی تہذیبیں اپنا موت اور اپنی موت کی آغوش میں جا رہی تھی، مر رہی تھی۔ اقبال نے بڑے پیغامات دیے، بھی مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، خصوصاً ہماری نئی نسل، ہمارے بچے، ہماری بچیاں السرنا ان کو پڑھے۔ جو ویژنریز ہوتے ہیں وہ صدیوں پر محیط ہوتے ہیں، ان کا پیغام بہت دور تک کام کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، ورنہ سب لکھ سکتے ہیں، سب بول سکتے ہیں، لیکن لاکھوں کروڑوں میں ایک بولنے والا ایسا آتا ہے جو اللہ کی طرف سے لسان لے کر آتا ہے، زبان لے کر آتا ہے، پیغام لے کر آتا ہے۔ وہ پیغامبر شاعر ہوتے ہیں، وہ پیغامبر مفکر ہوتے ہیں، ان کی سوچ بیابانوں کو چیر کر دوسری دنیا کو جاتی ہے، اور وہ دور تک دیکھ لیتے ہیں۔ اقبال کہہ گیا ہے بہت کچھ، ایک کپلٹ میں وہ زندگی تبدیل کرنے کا پیغام رکھتے ہیں، دم ہے ان میں، اور وہ ان کا اپنا کمال بھی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو اللہ کی کتاب کی دسترخوان کی دین ہے۔ کتاب اللہ کے صحیح طالب بنے، ان کو کسی بیریئر نے روکا نہیں۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، اقبال کہتا ہے مجھے یہ چیزیں کیا ڈرائیں گی کہ میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ یہ نقطہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے، میں نے اپنے استاذ ابوالحسن سے علم سیکھا ہے، اخلاق سیکھے ہیں، نظریات پائے ہیں کہ جان مرتی ہی نہیں مرگے بدن سے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان کا جسم مرتا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں مرتا ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ تو یہ وہ دور تھا جب اقبال پیغام دے رہے تھے، چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے، تو مشرق میں کشمکش تھی، سارا مشرق بشمول عالم عرب کشمکش کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ بہت سے لوگ اپنی قدیم تہذیب پر نالاں تھے، ناراض تھے، اور نئی تہذیبوں کو واچ چیک کیے بغیر لے رہے تھے۔ اس طوفان بدتمیزی کو کوئی روکنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بلکہ اس میں بہہ جاتا تھا۔ ایک طبقہ تھا جو تھوڑی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن بڑی تیزی کے ساتھ نوجوان یورپ چلے جاتے تھے۔ اس زمانے میں برطانیہ کی طوطی بولتی تھی پوری دنیا میں، استعمار تھے، کولونائزیشن کا دور تھا، انہی کا سکہ چلا پڑا تھا، تو اس میں رنگ رہے تھے سب۔ اس میں یہ شیخ ابوالحسن ندوی صاحب، میں ان کا ذکر کر رہا ہوں، بچپن ہے ان کا، 7 سال کی عمر ہے، اپنے گھر کے بڑوں
اپنی ماؤں، اپنے اتالیق، اپنے بزرگوں، اپنے اساتذہ، اپنے مربیوں سے جن کا ربط رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کی ماں نے، ان کی والدہ صاحبہ نے، ہماری بیٹیاں بیٹھی ہے، میں بیٹیوں کا باپ ہوں، بڑا ادارہ چلاتا ہوں اللہ کی توفیق سے، سینکڑوں بھی کہ ہزاروں بچیاں روزانہ ہمارے یہاں کلاسز میں ہوتی ہے، ہزاروں، اللہ کی توفیق سے، اللہ کا فضل ہے۔ بچیاں خاص طور پر ہمارا موضوع ہے، ہمارے اہل خانہ اس کام کو کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر بن گئی یہ نسل، خواتین نے یہ بات لے لی، بچیوں نے یہ بات لے لی، تو کم محنت پڑے گی، کم محنت پڑے گی، راستہ جلدی طے ہوگا، کیونکہ ان کے ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی امانت کے لیے مقدر کر دیے ہیں۔ ان کی نسلیں آنے والی ان کی آغوش میں ہے، یہ بن گئی تو نسلوں کو بننا ہے، خدا نخواستہ اس پر محنت نہ ہوئی تو نسلیں پتہ نہیں کیا لے کر آئیں گی۔ تو ماں نے ان کو ذہن دیا تھا، فکر دی تھی۔ ڈاکیا گاؤں میں آیا، ایک چھوٹا سا گاؤں، سمجھ لو یہ چچی لورا یا کوئی گاؤں، اس کے بھی اندر کوئی انٹیریئر گاؤں، ابھی بھی وہ دیہات ہے جہاں کی بات بھی کر رہا ہوں، بہت دور دراز دیہات ہے، مشکل سے ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہے وہاں تک۔ ملک کی ایک ذمہ دار خاتون اندرا گاندھی صاحبہ، یہ میرے خیال سے 1982-83 کی بات ہوگی، جب وہ گئی شیخ کا معلوم کر کے ملنے کے لیے، اچھی بات ہے، اخلاق کی بات ہے، ہم اس کو اچھے مفہوم میں لیں گے کہ ان کو لگا کہ کوئی خدا کا بندہ کسی بستی، کسی دیہات میں بیٹھا، تو اس نے کہا میں وزیر اعظم ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، جانا چاہتی ہوں۔ یہ اتفاق سے بات آ گئی، لیکن جب اندرا جی صاحبہ وہاں پہنچی تھی تو سڑک نہیں تھی، گاڑی نے جواب دے دیا۔ ان کے سارے جو اس وقت پروٹوکال رہا ہوگا ان کو، انہوں نے کہا ہم آگے نہیں جا سکتے، اس نے کہا نہیں میں جاؤں گی، اور چلتے 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 اس کی چپل نے جواب دے دیا، جوتا کٹ گیا ان کا۔ ہم نے ان کے بڑوں سے، وہاں کے بڑوں سے سنا ہے، چپل ہاتھ میں لے کر اندرا جی صاحبہ سفر کر رہی تھی۔ یہ خوش آئند پہلو ہے۔ شیخ ابو الحسن ندوی صاحب کی خطوط ہے وقت کے مشاہیر سیاستدانوں کے نام، میرے خیال سے یہ بحث بھی ختم کرنا چاہیے۔ جو شیخ سرہندی صاحب رحمۃ اللہ نے کام کیا تھا، وہی کام حضرت شیخ بلال حسنی صاحب دامت برکاتہم، جو ان کے قافلے کے سالار ہے مولانا بلال صاحب کے، پیام انسانیت کے ذریعے سے ملک بھر میں ایک آواز دی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے باد مخالف ہے، یہ کب نہیں تھی، یہ جب بھی تھی اب بھی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی۔ شرار بو لہبی سے ہے چراغ مصطفی، یہ کشمکش رہے گی، لیکن اگر سلیقے سے، محبت سے، پیار سے اپنا کام کیا جاتا رہا تو دیر نہیں، یہ پہاڑ، یہ چٹانیں ٹوٹ جائیں گی۔ ملے گا کیوں نہ ملے گا ثبات سے مطلوب، چٹانیں چاک ہو کر دودھ کی خار چلے، رکنا نہیں ہے۔ اقبال نے کہا ہے میں کہاں رکتا ہوں عرش و فرش کی آواز سے، ادھر سے آواز دی کسی نے، ادھر سے روکا کسی نے۔ ہاں ایک شرط ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ قرآن نے درر دیے ہیں، حکم دیے ہیں، معارف پیش کیے ہیں، جملوں میں کوزوں کو، سمندروں کو کوزوں میں سمیٹ دیا ہے، الفاظ کے ذریعے سے کہہ دیا۔ ہاں کرو دعوت کا کام، لیکن زمانے کی نبض دیکھ کر کرنا، حالات کو تول کر کرنا، حالات کو توڑ کر کرنا، پہچان کر کرنا، چیزیں تاڑنا اور اس کے بعد اپنا کام کرنا۔ کبھی کبھی جذبات میں آدمی وہ کام کر جاتا جو نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال 7 سال کا بچہ ہے، والدہ کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ گاؤں میں ڈاکیا آیا، یہ اس ڈاکیے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ڈاکیے کو کئی جگہ یہ لکھا ہے، سارا مضمون مولانا طالب صاحب، مفتی صاحب بیٹھے، یہ سارا کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مولانا شیخ ابو الحسن ندوی صاحب کی آٹو بایوگرافی بھی ہے۔ قدیم و جدید طبقے کے لیے وہ بہت اچھے، ماشاءاللہ ان کا لٹریچر آدمی کو کاٹتا ہے، اس پہ تصوف ہے، اس پہ کلام ہے، اس میں علم ہے، اس میں تاریخ ہے، اس میں قرآن کی تفسیر ہے، اس میں حدیث پرودی ہے، ایک وقت پہ چیزیں مل جاتی ہے۔ ہم ریکمنڈ کرتے ہیں دوستوں کو، عزیزوں کو، پڑھو۔ آج کل کتاب پڑھنے کے وقت بھی یہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں کتاب پڑھنے والا غافل تھا یا اللہ کا ذاکر تھا، اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو اگر کوئی مصنف آپ کے پاس ایسا مل جاتا ہے جو آپ کو دونوں سودا دیتا ہے، آپ کو لٹریچر بھی دے گا، ادب بھی دے گا، وہ لٹریچر کے بڑے استاذ تسلیم کیے گئے، عالم عرب میں ان کا لوہا مانا گیا، عالم عجم میں ان کا لوہا مانا گیا۔ عالم اسلام کی جو بڑی ادبی جمعیت ہے، بہت بڑی، جس کا نام ہے رابطۃ الادب الاسلامی، اس کے وہ فاؤنڈر ممبر تھے۔ مولانا کبھی کہتے تھے اللہ کی توفیق سے ہمیں 6 سال تقریباً 5.5 سال حضرت کی صحبت میں ملے ہیں۔ ہمیں یہ تو نہیں یاد ہے کہ ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا، لیکن اتنا یاد ہے کہ ہم ان کو دیکھتے تھے۔
اب وہ زمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، ایسے لوگوں کو دیکھ کر آدمی بنتا ہے۔ میرے ایک استاذ کہتے تھے، ہم کو مخاطب کر کے کہتے تھے، طلباء کو روتے بھی تھے، کہتے تم خاک بنو گے، خود کو کوستے تھے عارف سنبری صاحب، کہتے تم خاک بنو گے، تم نے کیا دیکھا، ہم جیسوں کو دیکھا۔ وہ خود کو کہتے تھے بیچارے، حالانکہ وہ بھی مغتنمات میں سے تھے، بڑے اللہ والے تھے، تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں، کہتے تم خاک بنو گے، اس کے بعد روتے تھے، تم نے ہم جیسوں کو دیکھا، کیا بنو گے تم؟ پھر خود کے بارے میں کہتے تھے اگر ہم تھوڑا سا بنے ہیں، ہم نے ابو الحسن ندوی، مولانا منظور نعمانی، قاری صدیق باندھوی، بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے روحانی علم بھی حاصل کیا اور ظاہری علم بھی حاصل کیا۔ اور علم کی خیانت ہے اگر اس میں روحانیت نہ ہو، علم کے ساتھ مذاق ہے اگر اس میں صرف لفاظی ہو، معلومات ہو، اس میں مغز نہ ہو، اس میں روح نہ ہو۔ وہ کون سا علم ہے جو آسمان سے کاٹتا ہے، الہ سے کاٹتا ہے، اللہ سے کاٹتا ہے؟ مخلوق کیا ہے، خلق کیا ہے، آج بھی تباہی کی گھاٹ پر ہے، کل بھی اس کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، بقا تو اللہ کی ذات کو ہے، اسی لیے اس کے علم کے ساتھ علم کو جوڑا قرآن نے۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھو لیکن اس کے نام سے لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ کہاں سے اٹھے ہو تم؟ قطروں سے پیدا ہو گئے ہو، الگ تھے تم، تمہاری کیا حیثیت تھی؟ تم غور کرو، فکر کرو، سوچو، تمہارے پاس خالق کا احسان ہے، ورنہ تم کیا ہو؟ تو وہ بچہ ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے تو دیکھا ڈاکیے نے پلٹ کر، بیٹا کیا چاہیے تم کو؟ یہ بچہ کچھ نہیں کہہ پا رہا ہے۔ میں بیٹیوں کو، بچوں کو، خاص طور پر نوجوان بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، ہم کہاں سے لائیں گے وہ لوگ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے؟ فضا کیسے بنے گی، ماحول کیسے بنے گا؟ یہ مکتب جو ہے، یہ مکتب ہی مکتب ہے۔ اقبال کو کہنا پڑا، ایک تاریخ پرو دی اس نے ایک جملے میں، کہتا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ مکتب کہتے ہیں ویسے اماں جی کی گود کو، والدہ کے معہد کو، جہاں پر بچہ الف با تا سیکھتا ہے، جہاں بنیادی باتیں اس کے کان میں پڑتی ہے، جب وہ کچھ نہیں جانتا اس کی ماں اس کو بتاتی ہے حقیقت کیا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے یہ جو اسماعیل نے گردن پیش کی تھی اور گلا کاٹنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، میں حیران ہوں، یہ بچہ ہے، یہ کیا بات ہے، یہ کہاں سے یہ حوصلہ اس نے لایا؟ پھر کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا، صحبت تھی ابراہیم کی، ابھی تھوڑی نبی تھے، بس نبی زادے تھے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یا کہ یہ ہاجرہ کی گود نے اس کو بنایا تھا، اس کی گود میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اس نے اس کو یہ سکھایا تھا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ کس نے بتایا اسماعیل کو گردن پیش کرو، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جی کر گزریے، اللہ کے فیصلے میں تاخیر مت کیجیے، آپ اپنے اسماعیل کو صابر پائیں گے۔ چھری چلا کر دیکھیے، چوں چرا نہیں میری طرف سے، تاریخ بن گئی۔ ابھی گزرا ہے 10 ذی الحجہ، جب ہم نے سینکڑوں کیا ہزاروں کیا لاکھوں بکرے ذبح کیے، لیکن ان ذبائحوں کے پیچھے اگر جذبہ روحانی نہ ہو اور وہ شوق و جذبہ نہ ہو، قرآن نے اس کی اصلاح بھی فرمائی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے گوشت اللہ تک تھوڑی پہنچتے ہیں، یہ خون اللہ تک تھوڑی پہنچتا ہے، روح قربانی اللہ تک پہنچتی ہے، تمہارے جذبے اللہ تک پہنچتے ہیں، ان جذبوں کو زندہ کرنا ہے۔ ڈاکیے نے کہا کیا چاہیے؟ بچہ بڑی للچائی نظروں سے دیکھ رہا ہے، انگلی سے اشارہ کر کے کہتا ہے آپ کے ڈاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ سیرت کی کتاب میں چاہتا ہوں مجھے مل جائے۔ ڈاکیے نے سر پر ہاتھ رکھا ہوگا، بیٹا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ڈاک ہوں، میں ڈاکیا ہوں، میں نے تو ڈاک کسی کے لیے لائی ہے، آپ کو میں یہ کتاب نہیں دے سکتا۔ بچے کو لگا یہ کتاب مجھے نہیں ملے گی۔ مولانا نے لکھا ہے کہ میں اپنی والدہ کے پاس چلا گیا اور رونے لگا، 7 برس کا 7.5 برس کا بچہ رو کر حد کر دی۔ والدہ نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ڈاکی کے پاس ایک کتاب ہے، اس کا سر ورق انہوں نے دیکھا تھا، اس پہ لکھا تھا رحمت للعالمین، ایک ذات ہے جو عالم کو رحمت بانٹنے آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ بچے کو بے قراری ہوئی، میں یہ کتاب دیکھ لوں۔ سوچے بچوں 7 برس کی کیا عمر ہوتی ہے، ہمارا بچہ کیا مانگتا ہے؟ کیونکہ ہم نے ان پر ظلم کیا ہے، ہم نے ماحول فراہم نہیں کیا، ہم نے ماحول مہیا نہیں کیا۔ جب ہم ہی بگڑے ہوئے ہیں، ہم اپنی بچوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ جب ہماری راتیں غفلت میں گزری، جب ہمارے دن غفلت میں گزرے، ہم کیا دے سکتے ہیں نسلوں کو؟ یہ جو بگاڑ ہے اس میں ہمارا حصہ لگا ہوا ہے، ہم اس کے حصے دار ہیں۔
کسی طرح ڈاکیے تک والدہ کی رسائی ہوئی، بات ہوئی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اس کا اہتمام کروں گا، اگلے سفر میں کتاب لاؤں گا۔ اماں جی کہتی ہے بیچاری میرے پاس پیسے نہیں تھے، لیکن بچہ روتا گیا۔ بچہ کیا جانتا ہے بجٹ، یہ الفاظ ہے اس میں، بچہ کیا جانتا ہے بجٹ کیا ہوتا ہے۔ بچے نے چیخیں ماری، رویا، کسی طرح کچھ پیسے اکٹھے خاندان میں کر دیے گئے، کتاب لائی گئی۔ اگلے ہفتے 10 دن کے بعد جب کتاب لے کر آیا ہے یہ خدا کا بندہ، یہ ڈاکیہ، شیخ نے خود لکھا ہے اسی مضمون میں جس کا عنوان دیا ہے کتاب الذی لا انسا فضلہ، وہ کتاب جس کے احسان سے میرا سر جھکا ہوا ہے۔ کہتے جیسے کتاب میرے ہاتھ میں آ گئی، شیخ نے لکھا ہے، اور بہت محتاط بزرگ تھے وہ زیادہ اس طرح کی باتیں نہیں لکھتے تھے، بہت محتاط تھے، نہیں کہتے تھے، لیکن کبھی کبھی زبان پر آ جاتا تھا امت مسلمہ کو پیغام دینے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے مجھے کل کائنات مل گئی، جیسے مجھے سارا جہاں مل گیا، اب میں کھیتوں میں، کھلیانوں میں، چھتوں میں، چھپروں میں بیٹھ کر حضور کی سیرت کا لطف لے رہا ہوں۔ یہ ہو گیا 1 باب، یہ ہو گیا 2 باب، یہ ہو گئے 3 باب، یہ ہو گئے 5 باب۔ حضور کا بچپن، حضور کی جوانی، حضور کی عادات، آپ کے شمائل، بڑی طاقتور کتاب ہے۔ علامہ سید سلیمان صاحب منصور پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہے، اپنے زمانے کے مشائخ اور بزرگوں میں، شاندار سیرت پر کتاب ہے، تھوڑا وسیع ہے، علمی ہے۔ خیر، اس بچے نے سیرت کا ادارہ اور مدرسہ اس میں داخلہ لیا۔ مولانا نے اسی پس منظر میں لکھا ہے، سمجھو کہ سیرت ایک ادارہ ہے، ایک درسگاہ ہے، ایک مدرسہ ہے، ہر مومن مسلمان کو اس مدرسے میں داخل ہونا چاہیے، اپنی سرشت بنانے کے لیے، اپنی سوچ ڈھالنے کے لیے، اپنی منہج بنانے کے لیے، اپنی فکر دینے کے لیے۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آماج گاہ پر، آپ کے آستانے پر، آپ کے دسترخوان پر دستک دینا چاہیے، میں طالب ہوں، میں آپ کی سیرت طیبہ سے اپنا حصہ پانا چاہتا ہوں، اور پھر بقدر طاقت، بقدر صلاحیت انشاءاللہ حصے ملتے رہیں گے۔ اللہ بہت نوازنے والے ہیں، جو جس راستے پر چلے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثیں بتا رہی ہے، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اگر کوئی محسن ہو واقعی اللہ اس کے ساتھ ہے، اور جس نے راستہ لے لیا اس میں تھوڑی سی کوشش کرنا چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایک نہیں راستے کھولوں گا میں اس کے لیے۔ طویل بات نہیں کرنا ہے، سیرت ایک مستقل ادارہ ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی بھی گوشہ لے لیجیے، یہ اتنا طاقتور ہے، اتنا باوزن ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں بھی مفتی صاحب نے اس مضمون کو چھیڑا۔ اللہ جل مجدہ فرماتے ہیں، اے دنیا کے بسنے والے 4 دانگ عالم انسانوں، اے مشارق کے رہنے والے، مغارب کے رہنے والے، دنیا کے کسی بھی بکے میں رہنے والے، بسنے والے انسان، اللہ کہتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ دیکھو، تلاش کرو، آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی میں اپنے لیے نمونے ملیں گے۔ کوئی موقع ایسا نہیں کہ جس میں نمونے نہیں ہیں۔ میں ایک ہفتہ پہلے ہی پڑھا رہا تھا، بنو سعد ایک عنوان آتا ہے ہماری حدیث کی کتاب میں، ابن ہشام نے اس کا نام دیا ہے فی بنی سعد، یہ عنوان دیا ہے۔ وہ لے جاتے ہیں ہم کو انگلی پکڑ کر، ہمارے مورخ، ہمارے سیرت نگار، ہمارے اہل دل علماء سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ہم کو پکڑ لیا اور ایک بستی میں پہنچا دیا۔ حاضری بھی ہوئی، بنو سعد بارہا جانا ہوا، مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے، علاقہ ہے، اس کو بنو سعد کہتے ہیں۔ یہ وہی بستی ہے جہاں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا ہے، آپ کا آغاز جوانی گزرا ہے، بالکل بچپن گزرا ہے۔ آپ کی ماں، اماں صاحبہ، اماں جان حضرت والدہ صاحبہ جن کا نام حلیمۃ السعدیہ تھا، آپ کی دودھ والی ماں ہے، اماں جان ہے ہماری۔ اللہ کے رسول کی نسبت سے وہ جب آتی ہے مکہ، بس مختصر اس کے بعد آگے بڑھیں گے، وہ مکہ آتی ہے بچوں کو لینے کے لیے، ایک رواج تھا، اچھے گھرانوں کے بچوں کو لیا جاتا تھا دیہاتوں میں تاکہ اچھی زبان سیکھ لیں۔ تو وہ خاتون کہتی ہے، مختصر اپنے شوہر کے ساتھ جب آئی ہے، وہ کہتی ہے میں جب پہنچی تو بچے مل گئے خواتین کو، اس کو بچہ مل گیا، اس کو بچہ مل گیا، اس کو بچہ مل گیا، ایک بچہ بار بار ہمارے سامنے لایا اور اماں جان لا رہی تھی اس کو، حضرت آمینہ، وہ بھی چاہتی تھی کہ میرا بچہ پڑھ لکھ لے۔ یہ بچہ کون تھا؟ یہ عالم انسانیت کی تقدیر تھے، یہ انسانیت کے سب سے بڑے محسن تھے، لیکن بدع الاسلام غریبہ، ایک اشارہ ہے حدیث میں، اسلام کی شان یہ کہ ہمیشہ اجنبیت سے شروع ہوتا ہے، لوگ نہیں پہچانتے ہیں، شروع میں قدر نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو لگتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بس ایسا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ کی جو آغاز جو زندگی کا شروع تھا، دودھ پیتے بچے تھے آپ۔ تو کہتی ہے کہ اس بچے کے بارے میں جب معلوم کیا تو پتہ چلا ابا جی نہیں ہے،
تو سب اپنا چہرہ ادھر ادھر کر لیتے تھے، کیا ملے گا، اس کے والد ہے ہی نہیں، کیا ملے گا ہم کو، کیا فیس تو ملے گی نہیں، اس بچے کو پال کر کیا فائدہ۔ راستہ کاٹتی گئی یہاں تک کہ کسی نے محمد عربی کو نہیں لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں آمنہ واپس چلی گئی اپنے گھر، کیا گزری ہوگی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے میں چلی گئی واپس، جب ہمارا قافلہ اچھا خاصا نکل گیا، ان کی عمر تقریباً 50 یا اس سے کچھ قریب قریب رہی ہوگی حضرت حلیمہ السعدیہ رضی اللہ عنہ کی۔ اس کو یہ خیال ہوا کہ خواتین مجھے طعنہ دیں گی، بلکہ کسی نے دیا بھی ہوگا، اب یہ بوڑھی ہو گئی یہ خاتون، اب لوگوں کو اس پر بھروسہ نہیں رہا، اس کو بچہ ہی نہیں ملا۔ اس جذبے نے مجھے یہ خیال ڈالا، میں نے شوہر سے کہا وہ بچہ آپ نے دیکھا، اس کو کوئی لینے والا نہیں تھا، کیوں نہ ہم اب اسی بچے کو لے لیں گے جب ہمیں کوئی بچہ ملا ہی نہیں۔ تو شوہر نے کہا آپ کی مرضی، خود اپنی گود میں بھی بچہ تھا لیکن پالنے کے لیے بچہ۔ واپس آتی ہے، آمنہ کے دروازے کو دستک دی اور وہاں سے اماں جان نکلی، کہا کہ وہ بچہ کہاں رکھا آپ نے، کوئی حرج نہیں آپ دے دیجئے، بغیر پیسے کے ہم اس کو پال لیں گے۔ والدہ کو بڑی خوشی ہوئی ہوگی، وہ کہتی ہے بچے کو تو ہم لے کر نکلے، لیکن یہ سن تھا، یہ سال تھا قحط کا، پانی کا قطرہ کہیں نہیں ہوتا تھا، ہمارے جانور خشک ہو گئے تھے، ان کے تھن خشک ہو گئے تھے، یہ خدا کی بندی بالکل نڈھال ہو گئی تھی، خود کمزور، رات بھر ان کا بچہ جو تھا، جو ان کا اپنا بچہ تھا، وہ ان کو سونے نہیں دیتا، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، دودھ کی طلب میں۔ کہتے کوئی رات ایسی نہیں جو ہم نے رات رو کر نہ گزاری ہو، لیکن ادھر محمد عربی کو لیا، ابھی نہیں پتہ ہے کون ہے کیا ہے، کہتے جیسے میں نے اپنی چھاتی سے لگایا میری چھاتی ابر آئی، جیسے میں نے ان کو سواری پہ بٹھایا وہ سواری طاقتور ہو گئی۔ یہ معجزات ہے، ہمارا ایمان ہے معجزات پر۔ حضرت علامہ شبلی کی ایک پوری جلد ہے اردو میں، ہم سب پڑھ سکتے ہیں، حضور کی شخصیت سے معجزات صادر ہوئے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ آپ کی دلیل نبوت ہے، یہ معجزات یہیں سے شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی معجزات ہیں۔ اماں جان خود کہتی ہے آمنہ جب ان کی ولادت ہو رہی تو ساری دنیا میں ایک تبدیلی میں نے محسوس کی۔ اس کو چھوڑ کر میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے جیسے اونٹنی پہ رکھا تو اونٹنی میں جان آ گئی، دودھ کے تھن اس کے بھرنے لگے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ بادل آیا اور اس نے اس ریگستان میں ہمارا سایہ کر دیا۔ ہم تو بہت تاخیر سے چلے تھے، قافلہ تو بہت آگے نکل چکا تھا، جب قافلہ کافی نکل چکا تھا مجھے یہی نہیں پتا ہے کہ جیسے بچہ ہماری گود میں آیا اور اونٹنی کی چھات اس پہ پیٹھ پر بیٹھا، اس اونٹنی کو جان کہاں سے آئی، ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر ایک قدم ادھر، دیکھتے دیکھتے قافلے سے ہم آگے بڑھنے لگے۔ عورتیں چیخنے لگی حلیمہ کیا تمہارے پاس کیا جادو ہے؟ حلیمہ نے بچہ دکھایا، چیخیں ماری لوگوں نے، عورتوں نے، انہوں نے کہا حلیمہ تمہیں کوئی خوش قسمت بچہ ہاتھ آیا ہے۔ میں کبھی سناتا ہوں طالب علم ہو کر، میں کہتا ہوں جس طرح اس وقت ان کو کسی نے نہیں پہچانا، اس امت نے بھی شرق و غرب میں یہ ظلم کر رکھا ہے، بخدا اپنے نبی کو ہم نے نہیں پہچانا۔ اس میں ہم سب 19-20 کے فرق کے ساتھ شریک ہیں، نہیں پہچانا۔ ہمیں کسی ازم کی ضرورت نہیں، کسی سلیبس کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے ہم اس کا استعمال کریں گے، لیکن انسان سازی کے لیے ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت ہے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت۔ جہاں میں جب بھی قیادت کا سوال آتا ہے، اس وقت سب سے بڑا فقدان ہے عالم انسانیت کو سیاست کا، قیادت کا سب سے بڑا فقدان ہے، کرائسس ہے یہ۔ وہ کہتا ہے جہاں میں جب بھی قیادت کا سوال آتا ہے مجھ کو ہر بار محمد کا خیال آتا ہے کوئی شخصیت جس کو یہاں رکھا جائے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دلوں کی دھڑکن ہے۔ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس قافلے میں شریک ہو جائیے، اس کام کو آگے بڑھائیے، یہ چھوٹا سا کام ہے، یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ہمارے ایک عالم بزرگ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو ہم کام کر رہے ہیں پورے عالم اسلام میں، اس کی حیثیت صرف اتنی ہے کہ ہم بازار میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آگ لگی ہے، آگ لگی ہے۔ آگ بجھانے کی ابھی محنت شروع نہیں ہوئی ہے، آگ تو لگی ہوئی ہے، اور اس نے بڑے بڑے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے، اس نے بڑی بڑی ملتیں تباہ کر دی، وہ آگ جھلسا رہی ہے انسانیت کو۔ اگر ہمارا کام کسی شمار میں تو بس اتنا ہے، ہم سڑکوں پر بازاروں میں نکل رہے اور ہم کہتے ہیں لوگوں سمجھنے کی کوشش کرو، دیکھو آگ لگی ہوئی ہے۔ ہم نے بجھانے کی، ابھی ہماری مسجد بتاتی ہے کہ ہم کتنا بجھا سکتے ہیں، فجر کی نماز بتاتی ہے کہ امت مسلمہ کتنی بیدار ہے، کتنا آگ بجھانے کے لیے وہ متحمل ہے۔ جب مسجدوں میں 10 آدمی ہوتے، مفتی صاحب کل جہاں ہم تھے، عصر کی نماز ایک مسجد میں ہم نے پڑھی، انہوں نے پہچان لیا ہم کو تو آگے بڑھا دیا۔ تو وہاں جو مولانا صاحب ہے، عالم صاحب ہے، وہ اچھے اسکالر ہے، عربی جاننے والے ہیں، میں نے اس سے عربی میں بات کی، کسی کا دل نہ دکھے۔ میں نے کہا مفتی صاحب ایک صف بس،
کہنے لگے یہی حال ہے. کل چھٹی تھی، لوگ گھروں میں تھے. شہر سری نگر کی ایک اچھی مسجد، آباد مسجد، سینکڑوں گھر دائیں بائیں. میں کہا مفتی صاحب اشحاذہ کیا ہے یہ؟ تو کچھ نہیں، 10 لوگ بھی 12 لوگ بھی نہیں تھی. پہلی صف چھوٹی سی مسجد بھی نہیں بھری تھی. اس سے پتہ چلتا ہے ہم کتنے پانی میں ہیں. اس لیے کام کی ضرورت ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بات ہو گئی. بس یہ ہے کہ سیرت ایک درسگاہ ہے، ہر طالب کو چاہیے کہ اس درسگاہ میں جائیں. ہر میری جگر کی ٹکڑی بیٹی کو چاہیے کہ اپنی جانیں کھپائیں اس کے لیے اور متنوع مطالعہ کرے. آپ کو ایسی کتابیں ملیں گی، آپ دنیا کے جس بھی ایوان میں جائیں گے آپ کا سر اونچا ہوگا. ہماری کوئی بڑی حیثیت نہیں، ادنا درجے کے طالب علم میں یورپ میں، عالم عرب میں، مڈل ایسٹ میں 20-50 جگہ موقع ملا گفتگو کرنے کا. تینوں زبانوں میں تھوڑا بہت سلیقہ ہے گفتگو کرنے کا. جہاں پہنچے اللہ کی توفیق سے یہ جو سرمایہ ہمارے پاس ہے یہ ہر جگہ بکتا ہے، اس کے ہر جگہ خریدار ہے. جوہلا میں خریدار ہے، آزاد اور پاش لوگوں میں جن کے بدن پہ کپڑے نہیں وہ خریدار ہے. افریقہ کے ایک شہر میں، ایک بڑے شہر میں، پاش شہر میں، ایک بوڑھی عورت ہمارے قدموں میں گر گئی. ہماری ٹیم کام کر رہی تھی، انہوں نے کہا بس آپ کے ساتھ جانا ہے. ایک جگہ آئس کریم کھائی ہم لوگوں نے. آئس کریم کھاتے کھاتے ایک خاتون نے بیچارے نے دیکھا لباس وہ پلٹ کے آئے. اس نے کہا آئس کریم تو میں نے بیچی آپ کو، اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں. ہمارے ساتھیوں نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیجئے. بات بھی ہوتی رہی، کام بھی ہوتا رہا. ہم اپنے کام میں مشغول تھے. کچھ 20-25 منٹ کے بعد اس کے سینے کو اللہ نے نور ایمان سے نوازا. مشکل نہیں ہے، باہر کے دروازے سارے کھلے ہیں. ہاں یہاں بھی ہے الحمدللہ، البتہ سلیقے سے کام کرنا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے. ہمیں بتانا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے. آئیے کمپیریزن کریں گے. آپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے، ہمارے پاس دینے کے لیے. اور ہم آپ سے لینے تھوڑی آئے ہیں. ہمارے پاس دینے کے لیے اتنا کہ ہماری 100 سال کی زندگی میں لگ جائیں تب بھی ہم دیتے رہیں گے. ہمارے پاس ٹریجرز ہے، سرمائے ہیں. ہم ہیں جن کے پاس ہے. نئی بجلی کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں، پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کے جیب و تن خالی. اقبال کہتا ہے میں دیکھ چکا صدف صفد، میں دیکھ چکا گوہر. وہ کہتا ہے میں نے ڈوب کر دیکھا عالم یورپ کو، عالم مغرب کو. ان کے پاس کچھ نہیں ہے. مغرب میں بہت روشنی ہے، علم و ہنر ہے. وہ کہتے ہیں حقیقت یہ کہ اس میں حیوانیت زندگی نہیں ہے، حیوان نہیں ہے، دم نہیں ہے، تازگی نہیں ہے. تو انٹرنیٹ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس کو مثبت استعمال کیجئے. انٹرنیٹ پر روزانہ پوسٹ چڑھائیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیے. انٹرنیٹ پر روزانہ پوسٹ ڈالیے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جو دلوں کو چھو جائے. میں نے کچھ 9 سال 9.5 سال 10 سال ریڈیو میں پروگرام کیا سیرت پر. تقریباً میرا خیال سے کچھ 400-500 گفتگو ہے میری. طبیعت ایسی نہیں کہ مرتب کر لے، بھاگے دوڑے زندگی گزارتے ہیں. لیکن بہت سے دوستوں نے بتایا بہت اچھی گفتگو ہو جاتی تھی، اس کو سلسلے کو باقی رکھیے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ ہوا. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس آج کل فارورڈ بہت ایڈوانس کمپیوٹرز لگے رہتے ہیں. ان کو یہ تک پتہ چلتا ہے کہ زیادہ سننے والے کون لوگ ہیں، کہاں سے زیادہ. آپ کو حیرت ہوگی، فوج کے فون آتے تھے، فوج کے ریکالز آتی تھی ان کی. اور فوج کے بیچارے لوگ جو سڑکوں پہ نظر آتے، ان کا پیغام ہوتا تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم اس سیرت کے واقعے کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں. ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں 6 بارہ سنائیے، 2 بارہ سنائیے. ہم بہت متاثر ہو گئے. ہمارا نبی علیہ السلام ایسا ہے کہ جہاں بھی ان کو پیش کیا جائیں. ہاں کچھ کمزوریاں دنیا والوں نے بیان کرنا شروع کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کمزوری ہے، وہ ان بیچاروں کی کوتاہی نہیں ہے، وہ ہمارے پہنچنے کی کوتاہی ہے. ہمارے کشمیر کے اچھے ڈاکٹر صاحب ہیں ماشاءاللہ، ہمارے دوست ہیں، فاضل ہے ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب. وہ یہاں آئے ہوں گے بارہا، ماشاءاللہ اچھے اسکالر ہیں، پڑھے لکھے ہیں. انہوں نے کتاب کا ترجمہ کیا اردو زبان میں. وہ کتاب اصل میں ایک عرب اسکالر کی ہے. اس کا نام ہے شبہات و اباطیل. وہ شک اور شبہات اور وہ باطل نظریات حول تعدد ازواج الرسول، جو سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ارد گرد گرد و غبار ڈالا گیا شک شبہات پیدا کرنے کے لیے. علامہ صابونی بہت عظیم ترین مفسر گزرے، ان کی کتاب ہے. انہوں نے اردو میں اس کا ٹرانسلیشن کیا، شاید ابھی انگریزی میں بھی کر رہے ہیں. اعتراضات بھی بہت ہوئے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو جاننا ہے. یہ اعتراض عبث ہے، بیکار ہے. جن کے قصیدے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، لوگ اس کا اعتراض کیا کریں گے؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا اس کو نہیں پتہ جس نے پیدا کیا؟ اس نے ساری انسانیت کا عطر محمد عربی میں جمع کر دیا، اور ساری خوشبو جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کا عکس ہے.
آپ کی شخصیت بے داغ ہے۔ امت مسلمہ کے بچیوں کو اس کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں یہ فرض ادا کرنا ہے، یہ قرض سر سے اتارنا ہے۔ ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ، ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے اور عالم انسانیت کو بھی در ملے گا، ان کو بھی کوئی کاسہ گدائی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک۔